بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان۔ قائد اعظم نے جو برصغیر جنوبی ایشیا میں جو انہوں نے جدوجہد کی، جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اس کی کس طریقے سے اس بکھری ہوئی قوم کو انہوں نے منظم کیا اور آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور کس طرح سے پاکستان کا حصول گو کہ بے شک مشکلات کے باوجود آپ نے اس کو حاصل کر کے دم لیا۔ اب قائد اعظم جو ہم نے ایک وطن بنا لیا ہے، اپنا ایک الگ سے ہم نے ایک نئی ریاست قائم کر لی ہے، اب قائد اعظم کے خواب کیا ہیں کہ یہ ملک اس کے خط و خال کس طرح کے ہوں، کیا کیا اس کی معیشت کیسی ہو، اس کی تعلیم کیسی ہو، اس کا آئین کیسا ہو۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ابھی ہم نے یہاں پہ ان کا جائزہ لینا ہے۔ قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان، کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، کیسی ایک جمہوری ریاست چاہتے تھے۔ سب سے پہلے جو مسائل تھے ان کے اوپر جس طرح سے قائد اعظم نے اپنی دور اندیشی کی وجہ سے جس طرح سے قابو پایا، تو اس میں سب سے پہلے مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ ہے۔ چونکہ اس ٹاپک میں زیادہ تر قائد اعظم علیہ رحمہ کی کوٹیشنز ہوں گی، ان کے اقوال ہوں گے، تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ ان کو اسی طرح سے ان کے الفاظ میں جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور بک سے پڑھ کر آپ کو سناؤں۔ مہاجرین کی آباد کاری، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ 65 لاکھ مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور 55 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان سے انڈیا گئے، تو اس طرح سے 10 لاکھ اضافی جو ہے وہ مہاجرین کا ایک بوجھ پاکستان کے اوپر پڑتا ہے۔ الحمدللہ ان کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم ان کو بہت اچھی طرح سے حل کر لیتے ہیں۔ قائد اعظم اپنی دوربینی کی وجہ سے ایک خود آپ نے ان سارے قائد اعظم نے مہاجرین کی آباد کاری کے اس عمل کی خود سے نگرانی کی ہے اور ایک ریفیوجی فنڈ قائم کیا ہے جس میں لوگوں نے دل کھول کر عطیات جمع کرائے۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہم پاکستانیوں پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان لاکھوں تباہ حال مہاجرین کی دل کھول کر امداد کریں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہیں۔ ان پر یہ مصیبتیں اس لیے ٹوٹی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حکومت کے علاوہ مقامی آبادی نے جس فراخ دلی، اثار اور اسلامی اخوت کے جذبے سے اپنے مہاجرین بھائیوں کی بحالی کے لیے کام کیا، اس کے نتیجے میں چند سال کے اندر تمام مہاجرین کی آباد کاری اور روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سرکاری ملازمین اور افسران سے ان کی قائد اعظم نے کس طرح سے کیا خطاب کیا اور ان کی کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ رہنمائی کی۔ حصول آزادی کے بعد فوجی اور سول انتظامیہ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ قائد اعظم نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں قومی خدمت کے جذبے سے انتھک محنت کی ترغیب دی۔ اکتوبر 1947 میں کراچی میں سول اور فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے ان ملازمین سے ہمدردی کا اظہار کیا جن کے عزیز و اقارب فسادات میں شہید ہو گئے۔ 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اب آپ قوم کے حاکم نہیں رہے، آپ قوم کے خادموں کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام آپ کو دینے چاہیے۔ عزیز بچوں، اگر یہ پوچھا جائے کہ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کی کس طرح سے رہنمائی کی، 3 نمبر کا سوال ہوگا۔ اس کا جواب قائد اعظم کے الفاظ میں اسی طرح سے آپ نے بیان کرنا ہے کہ اب آپ قوم کے حاکم نہیں بلکہ اب آپ کو قوم کے خادموں کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے۔ اتنی سی بات آپ لکھ دیں گے، انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر ہیں۔ صوبائیت اور تنگ نظری سے گریز۔ صوبائیت کسی ملک کے لیے ایک تباہی کا ایک پیشے خامہ ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ پاکستان کے اندر اور باہر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے بن جانے کے بعد بھی اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لہٰذا اب ان کی خواہش تھی کہ کس طرح سے پاکستان کے تجربے کو ناکام ثابت کر سکیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار قوم میں عصبیت اور علاقائیت کے جذبے کو فروغ دے کر پاکستان کی ملی وحدت کو پارا پارا کرنا تھا۔ اس خطرے کا ادراک کرتے ہوئے قائد اعظم نے قوم کو خبردار کیا۔ انہوں نے فرمایا، اب ہم پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بلوچی، پٹھان، سندھی، بنگالی اور پنجابی نہیں بلکہ سب پاکستانی ہیں۔
ہماری ہر سوچ اور ہمارا ہر عمل پاکستانی کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم خود کو پاکستانی سمجھیں۔ یہ بات قائد اعظم نے 15 جون 1948 کو کہی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ دور گزر چکا ہے جب مذہب سے لوگوں کو تقسیم کرنے اور ان میں نفرت پیدا کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے دور میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کے تمام شہریوں کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور عقیدے سے ہو، یکساں شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا جو ہم نے پرچم قائد اعظم نے ڈیزائن کروایا، اس میں باقاعدہ طور پر سفید رنگ اقلیتوں کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں جس طرح سے مسلمان ہیں، غیر مسلم اقلیت بھی پاکستان کے یکساں شہری ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے رہنما حصول، پاکستان کی معیشت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا معاشی سسٹم کیسا ہو، مغرب کا کس طرح سے ہے، ہمارا کیسا ہو۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے مغربی معاشی نظام پر سختی سے تنقید کی اور مستقبل کے اقتصادی نظام کے بارے میں قوم کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے کہا، مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینوں کی دولت کے زبردست فائد رکھنے کے باوجود انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے۔ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو اس سے ہمیں اپنے عوام کے لیے امن اور خوشحالی حاصل کرنے کے نصب العین میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ اور اسلام کے وہی تصورات جس طرح سے زکوٰۃ کا نظام، آپ 100 روپے میں سے 2.5 روپے کس طرح سے نکالتے ہو، فطرانہ صدقات، تو یہ سارا اسلام کا ایک نظام قائد اعظم چاہتے تھے۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ خارجہ پالیسی دوسرے ممالک کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، خارجہ پالیسی کے رہنما اصول قائد اعظم کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے ملکوں سے تعلقات استوار کرتے ہوئے پاکستان کو عدم مداخلت اور غیر جانبداری کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کسی دھڑے سے کوئی تعلق نہ ہو، ہم غیر جانبدار ہیں۔ اور عدم مداخلت، کسی کے معاملات میں ہم نے اس طرح سے مداخلت نہیں کرنی۔ انہوں نے فرمایا، ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کے اصول پر مبنی ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایمانداری اور انصاف کے اصولوں کی بالادستی چاہتے ہیں۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ پاکستان کو عالمی برادری میں ایک مستعد اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کی اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ پاکستان آزادی کے 1 ماہ بعد ہی، یعنی کہ ستمبر 1947 کو ہی اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ اپنی پیدائش، اپنے معرض وجود میں آنے کے 1 ماہ بعد ہی، یعنی اگست میں بنا، ستمبر میں قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ جلد ہی پاکستان کے دولت مشترکہ کے ممالک سمیت اکثر ممالک سے تعلقات قائم ہو گئے۔ قائد اعظم مسلم ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک متحد ہوں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں۔ اگست 1948 میں عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہم سب مسلمان اپنی اپنی جگہ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دینے کی بجائے ان کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اب کھل جانی چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم متحد ہو کر ہی دنیا کے ایوانوں میں اپنی آواز کو مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے کی
ہدایت کی قائد اعظم نے۔ 31 اکتوبر 1947 کو طلبہ کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کو اپنے نوجوانوں بالخصوص طلبہ پر فخر ہے جو آزمائش اور ضرورت کے وقت ہمیشہ پہلی صف میں رہے ہیں۔ آپ مستقبل کے معمار ہیں، اس لیے جو مشکل کام آپ کے سر پر آن پڑا ہے اسے انجام دینے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کیجیے، مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔ 21 مارچ 1941 کو ڈھاکہ میں فرمایا، نوجوان دوستو، اب میں آپ ہی کو پاکستان کا حقیقی معمار سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی باری پر کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے رہیے، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کو غلط طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحکام پیدا کیجیے، ایک مثال قائم کر دیجیے کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری، اپنے مطالعے پر مکمل توجہ۔ قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان، جس کا خاکہ میں نے ان پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے کہ میرا پیارا وطن کس طرح کا ہو، اس کے اگلے خط و خال کس طرح سے ہوں۔ پاکستان اللہ کے فضل سے قائم دائم ہو گیا، بن گیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ آج بھی وہ پیغام جو قائد اعظم نے طلباء کو دیا ہے کہ آپ کی ساری توجہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے میں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے میں اور تعلیم کے اوپر اپنی پوری توجہ آپ نے مرکوز کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آپ مستقبل کے معمار ہیں۔ یہ قوم ضرور ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، اساتذہ، تمام شعبہ ہائے زندگی میں ہمیں ماہرین کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ماہرین ہمارے اپنے طلباء ہی ہوں گے جو آگے چل کر قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا یہ ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈیئر طلباء، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ پلیز ساتھ ساتھ اپنا کام جب تک آپ ریڈ آؤٹ نہیں کریں گے، آج میں نے سیکنڈ چیپٹر بھی اینڈ کر دیا ہے، بہت جلد جو ہی آپ 5 جولائی تک مجھے اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں سیکنڈ چیپٹر کی آپ کو اسائنمنٹ دے دوں گا۔ کچھ تو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اپنی اسائنمنٹس بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کی ہے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے لکھی ہے، مجھے چیک کروا رہے ہیں اور میں چیک کر کے انہیں واپس کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی یہ کام کرتے جائیں تاکہ یہ آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں آتی جائے۔ دیگر ٹیچرز کے ساتھ تعاون کریں، گروپ کے اندر رسپانس کریں، آپ کا رسپانس ہی ہمیں فیڈ بیک دے گا اور ہم مزید اور اچھا کام، ہمیں پتہ چلے میں نے پچھلے چیپٹر میں کیا کمی چھوڑ دی ہے، مجھے پتہ چلے میرے سٹوڈنٹس کیا رسپانس کر رہے ہیں، کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں، تاکہ میں اس کو مزید اچھا کروں اور نیکسٹ آنے والے چیپٹر کو جو ہے وہ میں آپ کے اس جو خواہشات ہیں اس کی روشنی کے اندر میں اس کو اور زیادہ بہتر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔